يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. محترم حاضرین جمعہ، محرم کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے یعنی محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس پورے مہینے میں سے عاشوراء کے دن کا روزہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ یہود محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو یہودیوں نے کہا، ھذا یوم صالح، ھذا یوم نجى الله فيه بني اسرائیل من فرعون۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا دن ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمایا تھا، اور شکریہ کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ کی اتباع کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اسی بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محرم کا 10واں دن یہودیوں کے پاس بڑی تعظیم والا دن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انشاءاللہ اگلے سال تک میں زندہ رہوں گا تو محرم کی 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یعنی یہود کی مخالفت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی 10ویں تاریخ کے روزہ رکھنے کا آپ نے ارادہ ظاہر فرمایا، لیکن راوی کہتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا اور یہود کی مخالفت میں محرم کی 10ویں سے پہلے یعنی 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ جو شخص عاشوراء محرم کا روزہ رکھتا ہے، ایسے شخص کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مسلم شریف کی ہے، یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے 1 سال کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ جو آدمی محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور روزے کی وجہ جیسے کہ بتلائی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس دن روزہ رکھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کی اتباع کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا۔ میرے محترم بھائیو، عاشوراء کا دن، محرم کا 10واں دن تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بعض روایتیں جو صحیح نہیں ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے پر لگا دیا تھا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے یونس علیہ السلام کے قوم کی توبہ کو قبول فرمایا تھا۔ اس دن ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا تھا۔ بہرحال اس دن تاریخ میں بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ انہی پیش آنے والے واقعات میں سے ایک عظیم واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا واقعہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کی تاریخ کے پر افسوس واقعات میں سے ایک عظیم واقعہ ہے، اور اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ یہ واقعہ جو اسلامی تاریخ میں پیش آیا، اسلامی تاریخ کا بہت ہی زیادہ پر افسوس واقعہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس واقعے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے پچھلے اوراق پلٹنے ہوں گے، کیونکہ اعدائے اسلام کے دشمنوں نے اس واقعے کے پیچھے بہت سارے ایسے جھوٹے واقعات گھڑے ہیں جن واقعات کے تلے اس واقعے کی حقیقت چھپ کر رہ جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کو سمجھنے کے لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تک کے حالات کو سرسری طور پر کم از کم دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تمام مسلمانوں کے اتفاق سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ مقرر ہوئے۔ 2.5 سال تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا۔ جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امت میں اپنی نظر دوڑائی، دیکھا کہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار اور مستحق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا امیر مقرر کر دیا۔ جس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اندازہ تھا، اسی طریقے سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی اس ذمہ داری کو اٹھایا۔ 10 سال تک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں میں رکھے ہوئے امت کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو لولو مجوسی نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو فجر کی نماز میں نیزے سے حملہ کر کے شہید کر دیا۔ تو شہادت سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت تشکیل دی، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ 6 صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت تشکیل دی اور فرمایا کہ ان میں سے امیر مقرر کیا جائے۔ تمام صحابہ کے اتفاق سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سن 23 ہجری میں مسلمانوں کے امیر مقرر ہوئے۔ 23 ہجری سے لے کر سن 35 ہجری تک 12 سال سے زیادہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہونے کے فرائض انجام دیتے رہے، اور جب
باغیوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو گھیر کر بے دردی کے ساتھ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، تو اس کے بعد لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امیر اور اپنا خلیفہ مقرر کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب سن 35 ہجری میں مسلمانوں کے امیر مقرر ہوئے تو میرے محترم بھائیوں، تمام لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر دی، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم اس وقت تک بیعت نہیں کریں گے جب تک مظلوم خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اختلافات بڑھتے رہے، جس کے وجہ سے مسلمانوں کے اندر بہت ہی زیادہ خون خرابہ ہوا۔ پھر اس کے بعد سن 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب عبد الرحمن بن ملجم جیسے بدبخت نے شہید کر دیا تو اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 41 ہجری میں مسلمانوں کی خلافت کو سنبھالا۔ میرے محترم بھائیوں، 6 مہینے کے عرصے تک حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی وہ بشارت پوری ہو گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت نبوت رہے گی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسے ملکیت کی شکل میں بدل دے گا، وہ بادشاہت اور رحمت ہوگی۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا۔ سن 41 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 مہینے تک خلافت کے امور کو سنبھالنے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح صفائی کر کے خلافت سے دستبرداری کا اعلان فرما دیا۔ پھر اس کے بعد 20 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امیر اور مسلمانوں کے حاکم مقرر رہے۔ ان پورے 20 سالوں میں امن اور اطمینان کے ساتھ اسلامی فتوحات آگے بڑھتی گئیں، مسلمانوں کے حالات میں کافی زیادہ سدھار آیا۔ سن 60 ہجری میں 20 سال کی حکومت کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو مسلمانوں کا امیر مقرر کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو مسلمانوں کا امیر مقرر کرنا، اہل علم نے اسے 2 ناحیوں سے غلط قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی امارت کا مسئلہ مسلمانوں کے درمیان آپسی مشوروں سے طے ہونا تھا، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جانب سے اپنے بیٹے کو امیر مقرر کیا۔ اہل علم نے اسے پسند نہیں کیا۔ اسی طریقے سے بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ یزید بن معاویہ خلافت یا امارت کے لائق نہیں تھے۔ تمام لوگوں نے یزید بن معاویہ یعنی معاویہ کے بیٹے یزید کے لیے خلافت کی بیعت کر دی تھی، اور بیعت کے سلسلے میں جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مدینہ منورہ میں بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے کل تک کی مہلت دی جائے۔ پھر اس کے بعد رات کو غنیمت جان کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کی طرف رخصت ہو گئے، انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طریقے سے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں چھپ کر بیعت نہیں کروں گا، علل اعلان بیعت کروں گا۔ پھر اس کے بعد رات کو غنیمت سمجھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرے محترم بھائیوں، مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اطمینان سے جی رہے تھے، لیکن اہل عراق کے وہ لوگ جنہوں نے پچھلی تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا تھا اور انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنگ صفین میں لڑائیاں کی تھیں اور
وہ لوگ یزید کی حکومت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط لکھنے شروع کر دیے کہ اے حسین، ہم یزید بن معاویہ کی بیعت کو نہیں مانتے ہیں، آئیے تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہم آپ کو اپنا امیر مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، خطوط جب بڑی تعداد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، بلکہ بذات خود کئی لوگ چل کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چاروں طرف سے ورغلانا شروع کر دیا کہ ہم یزید کی حکومت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ تشریف لائیے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہم آپ کو اپنا حکمران اور خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دھوکے میں آ گئے، جس کا ذکر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے چل کر کربلا کے میدان میں کیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ جانے کا پختہ ارادہ کر لیا، لیکن جانے سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مناسب سمجھا کہ اپنے کسی نمائندے کو کوفہ کی طرف بھیج دیا جائے تاکہ کوفہ والوں کے حالات کا وہ اندازہ کر سکیں۔ تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ والوں کی طرف بھیج دیا۔ میرے محترم بھائیو، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے کوفہ پہنچتے ہیں۔ کوفہ میں پہنچ کر ہانی بن عروہ نامی ایک شخص کے گھر میں پناہ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا تھا، جوق در جوق لوگ ہانی بن عروہ کے گھر میں آ کر اہل کوفہ جو بے وفائی اور غداری میں معروف تھے، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت کرنے لگے۔ جب کئی ہزار لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت کر لیا، تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام لکھ دیا کہ کوفہ کے حالات بہت ہی زیادہ سازگار ہیں، لوگ بے تابی سے آپ کے انتظار میں ہیں، تمام کے تمام لوگ آپ کے ہاتھوں بیعت کر کے آپ کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں، لہذا تشریف لائیے۔ میرے محترم بھائیو، خط جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچتا ہے تو میرے محترم بھائیو، ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو جس دن تمام لوگ منا کے میدان میں ہوتے ہیں، حج کے فرائض انجام دینے کے لیے لوگ منا کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رشتے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا ہیں، آتے ہیں، کہتے ہیں اے ابو عبداللہ، اے بھتیجے، کوفہ جانے کا ارادہ اپنے دل سے نکال دے، یاد رکھ وہ لوگ غدار ہیں، اللہ کی قسم اگر مجھے یقین ہوتا کہ تیری سواری کے سامنے میں لیٹ جاتا تو جانے کا ارادہ روک لیتا، تو اے ابو عبداللہ میں تیری سواری کے سامنے لیٹ گیا ہوتا، اگر مجھے یقین ہوتا کہ تیرے بال کو پکڑ کر میں تجھے کوفہ جانے سے روک سکتا تو میں ایسا ضرور کرتا، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں لوگ ہمارے اطراف اکٹھا اور جمع نہ ہو جائیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ارادے پر ڈٹے رہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل سے کوفہ جانے کا ارادہ نہیں نکلا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن کی مسافت طے کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے ہیں، مل کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں اے ابو عبداللہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں کوفہ جانا چاہتا ہوں، یہ دیکھو ڈھیر سارے خطوط لوگوں نے میرے نام لکھے ہیں، وہ یزید کی بیعت کو نہیں مانتے، وہ مجھے اپنا امیر تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں کہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کو دنیا یا آخرت ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چننے کا اختیار دیا تو آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو چنا تھا. آپ بھی انہی کا ایک حصہ ہیں. جس طریقے سے آپ کے نانا کے مقدر میں دنیا نہیں تھی، اللہ کی قسم یہ دنیا آپ کے مقدر میں بھی نہیں ہو سکتی. بے شک ہمارے رب نے تم اہل بیت کے لیے جس چیز کا انتخاب کیا ہے، اے ابو عبداللہ، وہ چیز تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، آپ یہاں سے رخصت ہو جائیے. اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خود بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو محمد بن حنفیہ پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ابو عبداللہ، کیا آپ ان لوگوں کی طرف جانے کا ارادہ کرتے ہیں جنہوں نے آپ کے باپ کو شہید کر دیا، جنہوں نے آپ کے بھائی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیانہ کلمات کہے؟ سنو کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ لوگ تمہیں قتل نہ کر دیں. بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لپٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، میں آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور یہ جان کر اللہ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ موت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں، کہتے ہیں اے ابو عبداللہ، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کوفہ جانا چاہتے ہیں ان لوگوں کی طرف جن کے بارے میں آپ کے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں ان سے اکتا چکا ہوں، یہ مجھ سے اکتا چکے ہیں، میں ان سے نفرت کرتا ہوں، یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. اللہ کی قسم کوفہ والے اعتبار کے قابل نہیں ہیں. اے ابو عبداللہ، میں نے آپ کے باپ کو اپنے کانوں سے ان کلمات کو کہتے ہوئے سنا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو دیکھا تو کہا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں آپ کی اس داڑھی کو خون سے تر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مقدر لکھا جا چکا تھا اس مقدر کی طرف آگے بڑھ گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے نکلنے کے بعد اپنے اس سفر پر بہت ہی زیادہ افسوس اور شرمندگی ہوئی تھی. میرے محترم بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سفر کو جاری رکھا. پھر اس کے بعد کوفہ کے حالات کیا تھے؟ بہت سے لوگوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر لی تھی. جب ان لوگوں کو جو یزید بن معاویہ کی حکومت کے قائل تھے پتہ چلا کہ کوفہ میں مسلم بن عقیل کے ہاتھوں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیعت کی باتیں ہو رہی ہیں تو ان لوگوں نے کوفہ کے گورنر کو یہ پیغام بھیج دیا کہ کوفہ کے لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں حضرت حسین کے لیے بیعت کر رہے ہیں اور یزید بن معاویہ کی حکومت کو ٹھکرا رہے ہیں. اس وقت کوفہ کے گورنر ایک جلیل القدر صحابی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے حالات کی سنی انسنی کر دی، اس کی طرف انہوں نے خاص توجہ نہیں دی. لیکن یزید بن معاویہ کی حکومت کو ماننے والوں نے یزید بن معاویہ کو ڈائریکٹ پیغام بھیجا کہ کوفہ کے حالات تمہارے خلاف ہو چکے ہیں، کوفہ میں مسلم بن عقیل آ چکے ہیں اور لوگ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. تو یزید بن معاویہ نے فوراً بصرہ کے گورنر کو خط لکھا جو اس وقت عبید اللہ بن زیاد تھا. اس کے نام خط لکھا کہ تم کوفہ اور بصرہ دونوں کی گورنری کو سنبھال لینا. عبید اللہ بن زیاد میرے محترم بھائیوں ایک ظالم قسم کا شخص تھا. اس نے یہ شخص اپنے منہ پر کپڑا لپیٹے ہوئے چھپتے چھپاتے کوفہ کے اندر داخل ہوا. لوگوں نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو لوگ سمجھنے لگے کہ یہ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور بڑھ کر ان کا استقبال کرنے لگے اور سلام کر کے کہنے لگے اہلم بابن بنت رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو خوش آمدید کہتے ہیں. عبید اللہ بن زیاد
اپنے محل میں داخل ہوا اور اسے یقین ہو گیا کہ کوفہ کے حالات حقیقت میں بہت ہی زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، پھر اس کے بعد اس نے اپنی طرف سے ایک جاسوس جس کا نام معقل تھا اسے ہانی بن عروہ کے گھر میں بھیجا کہ جا کر حالات کا پتہ لگائے۔ یہ شخص ہانی بن عروہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، داخل ہو کر کہتا ہے کہ میں شام کی طرف سے آیا ہوا ہوں اور میرا ارادہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کروں۔ میں بیعت کس کے ہاتھ پر کروں؟ میرے محترم بھائیوں، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس شخص کو پہنچایا جاتا ہے۔ یہ اپنے ساتھ 3000 درہم لے کر آیا تھا، کہتا ہے کہ اس مال کو قبول کیجئے۔ پھر اس کے بعد مسلم بن عقیل کے ہاتھوں بیعت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچ کر تمام حالات سے باخبر کر دیتا ہے کہ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور لوگ آ کر ان کے گھر پر بیعت کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، عبید اللہ بن زیاد ہانی بن عروہ کو بلا بھیجتا ہے۔ جب ہانی بن عروہ عبید اللہ بن زیاد کے محل میں پہنچتے ہیں تو عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ ہانی بن عروہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ عبید اللہ بن زیاد معقل کو آواز دیتا ہے۔ معقل جب باہر نکلتا ہے اور ہانی بن عروہ اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہی شخص ہے جس نے جاسوسی کرتے ہوئے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کیا تھا۔ پھر اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد ہانی بن عروہ کو ایک تھپڑ مارتا ہے اور انہیں قید کر لیتا ہے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر پہنچتی ہے کہ ہانی بن عروہ جنہوں نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی تھی ان کو قید کر لیا گیا ہے، تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ 4000 آدمیوں کو لے کر جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں بیعت کر دی تھی ان لوگوں کو لے کر عبید اللہ بن زیاد کے محل کو گھیر لیتے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد جب دیکھتا ہے کہ محل کے چاروں طرف لوگوں کا پہرا ہے، اب خطرہ بڑھ چکا ہے، تو لوگوں کے قبیلے کے سرداروں کو آواز دے دے کر کہتا ہے، ایک ایک کا نام لے کر بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں کو منتشر کرو، مال کا لالچ دے دو، ملک شام سے آنے والی فوجوں سے ڈراؤ۔ میرے محترم بھائیوں، وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے زندگی اور موت کی بیعت کی تھی، سورج کے زوال ہونے سے لے کر عصر کے وقت تک تمام کے تمام لوگ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑ کر عبید اللہ بن زیاد سے جا ملتے ہیں۔ سچ کہا تھا ان صحابہ نے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روکا تھا، اور سچ کہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کے بارے میں کہ میں ان سے اکتا گیا ہوں، یہ مجھ سے اکتا گئے ہیں، میں ان سے نفرت کرتا ہوں، یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مال کا لالچ اور فوج کی جب دھمکی سنتے ہیں تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر تمام کے تمام عبید اللہ بن زیاد سے جا ملتے ہیں۔ عصر کا جب وقت آتا ہے تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے اطراف صرف 30 آدمی باقی رہ جاتے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد جب ان تمام کو بھی ورغلاتا ہے تو سورج غروب ہوتے ہوتے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ وہ 30 آدمی بھی عبید اللہ بن زیاد سے جا ملتے ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں نئے ہیں، کوفہ کی گلیوں سے تک آشنا نہیں ہیں، اور وہاں پر وہ ہزاروں لوگ جنہوں نے ان کی مدد کا وعدہ کیا تھا غداری کر چکے تھے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے کہ اب جائیں تو کس طرف چلے جائیں۔ میرے محترم بھائیوں، بھٹکتے ہوئے قبیلہ کندہ کی ایک عورت سے مدد مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اجنبی ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، پانی دیا جائے۔ عورت حالات کی تدقیق کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلم بن عقیل ہیں۔ ایک ویران گھر جو اس عورت کے گھر کے پڑوس میں تھا، مسلم بن عقیل کو اس گھر میں بسا دیتی ہے، لیکن اس عورت کا بدبخت لڑکا
عبید اللہ بن زیاد کے محل میں پہنچ کر عبید اللہ بن زیاد کو باخبر کرتا ہے کہ آپ کا شکار ہمارے گھر کے بغل میں جو ویران گھر ہے اس میں موجود ہے، آ کر آپ اسے پکڑ لیجئے۔ کیونکہ عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شخص حاضر کرے اس کے لیے انعام مقرر کیا تھا، یہ اہل کوفہ تھے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر کر پکڑ لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے کہ یہ سب تم نے کیوں کیا؟ مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میں نے بیعت کیا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے کہ کیا تم یزید بن معاویہ کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے؟ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہتے ہیں تو عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے کہ میں تمہیں قتل کرنے والا ہوں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قتل کرنے سے پہلے مجھے ایک پیغام بھیجنے کی اجازت دے دو۔ عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے کہ تمہیں اجازت ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضرین کی طرف دیکھتے ہیں، عمر بن سعد بن ابی وقاص کو اپنے سامنے بلاتے ہیں جو سعد بن ابی وقاص کے بیٹے تھے۔ ان سے کہتے ہیں کہ رشتے کے اعتبار سے تم مجھ سے سب سے زیادہ قریبی رشتے والے ہو، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ میرا پیغام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دینا کہ کوفہ کے لوگ جھوٹے اور مکار ہیں اور جھوٹوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لہذا آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ جہاں سے تشریف لائے ہیں وہاں واپس چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے نکلے تھے، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ راستے میں عرب کے مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوتی ہے، اس سے کہتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ فرزدق کہتا ہے کہ میں کوفہ سے آ رہا ہوں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ کوفہ والوں کے کیا حالات ہیں؟ فرزدق کہتا ہے کہ اے رسول کے نواسے سن لے، ان کے دل تو تیرے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ میرے محترم بھائیو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، قادسیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو اس وقت مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا دوسرا پیغام ملتا ہے کہ لوگوں نے غداری کی ہے، ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، یہ لوگ بے وفا ہیں اور بے وفاؤں کا کوئی اعتبار نہیں، آپ چلے جائیں، ابھی مجھے قتل کیا جانے والا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کھڑے غور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ان کا نکلنا بے فائدہ تھا، جانے کا مکمل طور پر ارادہ کر لیتے ہیں، واپسی کا مکمل ارادہ کر لیتے ہیں، لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رشتہ دار تھے، ان کے بچے اور ان کے بھائی کہتے ہیں کہ ہرگز واپس نہیں پلٹیں گے، یا تو مسلم بن عقیل کے خون کا بدلہ لے لیں گے یا تو انہی کی طرح لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلم بن عقیل کے رشتہ داروں کو ان جذبات میں دیکھتے ہیں تو ان کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، قادسیہ کے مقام پر پہنچے، یہ وہی مقام ہے جس مقام پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلام اور کفر کی بڑی زبردست جنگ ہوئی تھی، تو عبید اللہ بن زیاد کی جانب سے 1000 کی فوج حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روکنے کے لیے آتی ہے۔ اس فوج کے کمانڈر حر بن یزید تھے، آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روکتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ثقلت کا امک ابتعد عنی، میرا راستہ چھوڑ دو، تیری ماں تجھ پر روئے۔ حر بن یزید عرب کے بہادر شخصوں میں سے ایک شخص تھے، کہتے ہیں اے حسین، اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہا ہوا ہوتا تو میں اسے بھی قتل کر دیتا، اس کی ماں کو بھی قتل کر دیتا، لیکن میں تم سے کیا کہہ سکتا ہوں، تمہاری ماں تو جنت کے تمام عورتوں کی سردار ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حسین کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو، لوگوں نے تمہارے چچا زاد بھائی کو شہید کر دیا ہے،
کوفہ کے حالات تمہارے حق میں نہیں ہیں، لہذا آپ واپس چلے جائیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جانب آگے بڑھنے کا ہی ارادہ ظاہر کرتے ہیں، تو اس کے بعد عمر بن سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں 4000 کی فوج آ کر حر کی فوج کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف 5000 کی فوج اکٹھا ہو چکی تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی تعداد 73 سے زیادہ نہیں تھی۔ تو میرے محترم بھائیو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن سعد بن ابی وقاص سے کہتے ہیں کہ یا تو مجھے مکہ واپس جانے دیا جائے، یا تو مجھے اس بات کی اجازت دی جائے کہ میں بذات خود یزید بن معاویہ سے جا کر ملوں اور اس سے اپنا معاملہ طے کر لوں۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص جو اس 5000 فوج کے کمانڈر ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یزید بن معاویہ کے نام اپنا پیغام لکھیے، اور میں عبید اللہ بن زیاد کے نام اپنا پیغام لکھتا ہوں، پھر اس کے بعد بات آگے بڑھے گی۔ فوج کا کمانڈر عمر بن سعد بن ابی وقاص عبید اللہ بن زیاد کے نام پیغام لکھتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا تو مکہ واپس جانا چاہتے ہیں، یا تو یزید بن معاویہ سے بذات خود مل کر اپنے معاملے کو طے کرنا چاہتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا، یا تو مجھے حدود پر رہ کر دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، میں حکومت کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاؤں گا۔ لیکن میرے محترم بھائیو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید بن معاویہ کے نام کوئی پیغام نہیں لکھا۔ جب فوج کا کمانڈر کا پیغام عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچتا ہے تو عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے کہ حسین کو اختیار ہے، یا تو وہ مکہ واپس چلے جائے، یا تو یزید بن معاویہ سے جا کر بذات خود اپنا معاملہ طے کر لے، لیکن کوفہ میں ہم آنے نہیں دیں گے کیونکہ ہم فتنے سے ڈرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، ہمیشہ انسان کی آفت اس کے برے دشمن ہوتے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان شرائط کو قبول کر لیا تھا، لیکن عبید اللہ بن زیاد کی مجلس میں ایک بدبخت شخص تھا جس کا نام شمر بن ذی الجوشن تھا۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد کو بھڑکایا، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ شخص تمہارے دباؤ میں آ چکا ہے اور وہ مکمل طور پر تمہاری گرفت میں ہے، پہلے تم اسے اپنے قابو میں کر لو، پھر اس کے بعد تم بذات خود اسے یزید بن معاویہ کے پاس بھیجنا، اس طریقے سے یزید بن معاویہ کے پاس تمہارا مقام بڑھ جائے گا۔ عبید اللہ بن زیاد شمر بن ذی الجوشن کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد شمر کو بذات خود یہ پیغام دے کر بھیجتا ہے، جاؤ عمر بن سعد سے مل کر کہنا کہ حسین یا تو اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے یا تو ہم اس سے جنگ کریں گے۔ میرے محترم بھائیو، جب پیغام عمر بن سعد کے پاس آتا ہے، شمر ذی الجوشن پیغام سناتا ہے، تو عمر بن سعد کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات عبید اللہ بن زیاد نے کہی ہوگی، یہ بات ضرور تمہارے ذہن سے نکلی ہوئی ہے۔ شمر ذی الجوشن کہتا ہے کہ کچھ بھی ہونے دو، امیر نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو نافذ کر دیا جائے۔ میرے محترم بھائیو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ بات رکھی جاتی ہے، یا تو آپ عبید اللہ بن زیاد کے فیصلے پر اتر آئیں یا تو آپ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میدان جنگ میں آنے سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا، خطبے میں فرمایا، اے اہل کوفہ، تمہاری غداری بہت ہی زیادہ واضح ہو چکی، یہ غداری اگر تم کر رہے ہو تو یہ تمہارا کوئی نیا کام نہیں ہے، تم نے میرے باپ کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، میرے بھائی کے ساتھ بھی دھوکہ کیا۔ اے لوگو، کیا تم کو یہ مناسب لگتا ہے کہ تم مجھ سے جنگ کرو، حالانکہ میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں اور اس وقت پوری دنیا میں نبی کا کوئی نواسہ موجود نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے؟ لیکن میرے محترم بھائیوں، جو مقدر تھا وہ ہو چکا،
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم کی 10 تاریخ کو ان لوگوں سے جنگ کی اور مظلومیت کی حالت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑنے والوں کی تعداد کیونکہ 73 سے زیادہ نہیں تھی، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا تو کوفہ کی فوج میں سے 30 آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے جا ملے۔ انہیں ملنے والوں میں پہلی فوج کے کمانڈر حر بن یزید تھے۔ حر بن یزید سے کسی نے کہا کہ اے حر، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ فوج کے کمانڈر بن کر آئے تھے، اب حسین سے جا ملتے ہو؟ تو حر بن یزید نے کہا تھا کہ لوگو، اب مجھے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا ہے، میں جنت کے فیصلے کو مقدم کرتا ہوں۔ مظلومیت کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو کاٹ کر عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے ساتھ کھلواڑ کیا، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھی بدلہ عطا کیا اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ ملے گا۔ میرے محترم بھائیو، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی مختصر سی داستان تھی، جس میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طریقے سے نکلنا، اس میں دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی نہیں تھی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید بن معاویہ کے خلاف نکلنے سے منع فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے کے بعد اپنے اس نکلنے پر بہت ہی زیادہ پچھتا چکے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دلی تمنا تھی کہ وہ دوبارہ واپس مکہ کی طرف تشریف لے جائیں۔ اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومیت کی شہادت ہے، کیونکہ وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، لڑنے پر مجبور کیے گئے تھے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا، یا وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین کے قتل میں کسی طریقے کا حصہ لیا، یا وہ تمام لوگ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے راضی اور خوش ہیں، ان تمام لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا کھلا فیصلہ ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہنا، اسی طریقے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا، یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ جو لوگ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں، بالکل ان لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ایک معاملہ جس کو واضح کر دینا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یزید بن معاویہ جو اس وقت کے حکمران تھے، کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور قتل میں یزید بن معاویہ کا بھی کسی طریقے کا کوئی ہاتھ تھا؟ تو میرے محترم بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ یزید بن معاویہ مسلمانوں کا امیر مقرر ہو چکا تھا، اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید بن معاویہ کے خلاف نکلنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اجتہادی غلطی تھی، اور حاکم وقت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے خلاف نکلنے والے کو روک سکے۔ اسی لیے عبید اللہ بن زیاد کو اگر حضرت حسین یزید بن معاویہ نے اگر روکنے کا حکم دیا تو وہ اس میں محق تھا، لیکن عبید اللہ بن زیاد نے آگے بڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، حالانکہ یزید بن معاویہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا۔ یہ بات یزید کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے نہیں کہی جا رہی ہے، بلکہ یزید کے سلسلے میں ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، نہ اس سے ہمیں کوئی محبت ہے اور نہ تو ہم اسے کافر کہیں گے، نہ تو اس پر لعن طعن کریں گے۔ ہم سے اسے محبت بھی نہیں ہے، اس پر لعن طعن بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کسی بھی خاص شخص کو نام لے کر لعن طعن کرنے سے منع کرتے ہیں۔ لیکن یزید بن معاویہ سے بہت سارا ظلم سرزد ہوا،
لیکن حضرت حسین کے قتل کا اس نے حکم نہیں دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ یزید بن معاویہ کی یہ غلطی ہوئی کہ عبید اللہ بن زیاد نے جب حضرت حسین کو شہید کر دیا تو یزید نے اس کی سزا نہیں دی یا اس کو کوفہ کی گورنری سے معزول نہیں کیا۔ یہ بالکل یزید کی جو ہے غلطی تھی۔ اسی طریقے سے وہ ساری روایتیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو یزید بن معاویہ کے پاس لے جایا گیا تھا، ساری روایتیں بے بنیاد اور جھوٹی ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لایا گیا، کوفہ کے محل میں ایک اسٹیج پر رکھا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے سر سے کھلواڑ کیا، صحابہ نے اس پر ٹوکا، پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک سر کو کوفہ میں دفن کیا گیا، ملک شام نہیں لے جایا گیا۔ اسی طریقے سے وہ ساری روایتیں جس میں یہ بات بیان کی جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عورتوں کو باندی بنایا گیا، یہ ساری روایتیں بے بنیاد ہیں، بلکہ تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ بنی ہاشم کی کوئی عورت کبھی بھی باندی نہیں بنائی گئی، بلکہ بنو امیہ کے لوگ بنو ہاشم کا احترام کرتے تھے، بنو ہاشم کے عورتوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد ظالم تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلماً وعدوانا شہید کرایا، اور اس شہادت میں یزید بن معاویہ کا ہاتھ نہیں تھا، لیکن یزید بن معاویہ اس کی اور بھی بہت ساری غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے اہل علم، اہل سنت والجماعت جیسے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یزید سے ہم کو کوئی محبت بھی نہیں ہے، ہم اس کو برا بھلا بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ اللہ کا دین کسی کو برا بھلا کہنے پر نہیں رکھا گیا ہے۔ اور اللہ کی رحمت ہو امام شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ پر، انہوں نے بڑی پیاری بات کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی دن آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے فرعون کو گالی دی ہے کہ نہیں دی ہے، فرعون پر آپ نے لعنت بھیجی ہے کہ نہیں بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے اس کا سوال نہیں کرے گا، جبکہ وہ فرعون ہے اور اللہ کے دشمن اور طاغیوں میں سے ایک طاغی ہے، جو شخص ہزاروں سال پہلے مر چکا ہے، اس کے خلاف بہت سارا جھوٹ اور بہتان باندھا گیا ہے، اس کا نام لے کر اس پر لعن طعن کرنا جبکہ حقیقت واضح نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے حسین کو قتل کیا یا قتل میں ساتھ دیا یا حضرت حسین کے قتل سے راضی ہیں، اسی طریقے سے عثمان کے قتل سے علی رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کے قتل میں جنہوں نے حصہ لیا ہے، ان تمام لوگوں پر اہل علم نے بہت ہی زیادہ برا خیال ظاہر کیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حقائق کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہمیشہ اہل علم کی زبان پر ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت حسین پر بھی ہم نوحہ اور ماتم کرنے کے بجائے یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔